دعا تقدیر کو بھی ٹال دیتی ہے، دعا بری تقدیر کو ٹال دیتی ہے، صدقہ بری تقدیر کو ٹال دیتا ہے، غریبوں کو کھانا کھلانا، ان کو کپڑے پہنانا، ان کی سانس کرنا، بے گناہوں کو چھڑوانا، یہ سب باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے اندر ایسی آتی ہیں جو تقدیر کی برائی لکھی ہوئی بھی کاٹ ڈالتی ہے۔ اور بعض لوگوں نے تو یہاں تک لکھا، حالانکہ یہ بات درست ہے، اچھی بری تقدیر کے اوپر ایمان لانا چاہیے، لیکن بعض مفسرین نے اللہ رب العزت سے محبت کا ایسا انداز بنایا، انہوں نے کہا تقدیر کو کیا برا کہنا ہے، تقدیر تو اللہ نے لکھی ہے، پھر جو بھی لکھی ہے بندہ مومن کو اس سے راضی رہنا چاہیے، تقدیر کو برا نہیں کہنا۔ اور اسی بات کی تائید میں ان جو محدثین کا گروہ ہے، انہوں نے ایک حدیث بھی پیش کی اپنی بات کی تائید میں، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ کسی مصیبت کا، مشکل کا شکار ہو جاتا ہے نا، اس کو ہر چیز کہنے کی اجازت ہے، کلمہ کفر کہنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جملہ اس کو کبھی نہیں کہنا چاہیے، کون سا؟ لو۔ کیا مطلب؟ انسان کسی مصیبت کا شکار ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ، مال تلف ہو گیا خدا نہ خواستہ، والد والدہ یا کوئی جان انسان کا، عزیز انسان سے رخصت ہو گیا، اب اس کے منہ سے یہ ڈائلاگ مطلوب و مقصود نہیں ہے، غم میں نکل جائے توبہ کر لے الگ بات ہے، یہ کہنا اگر میں سیٹ بیلٹ باندھ لیتا تو میرا اتنا نقصان نہ ہوتا، نہیں کہنا اب نقصان ہو چکا ہے، جو لکھا تھا تیری تقدیر کے اندر وہ تجھے پہنچ چکا ہے، اب تو نے لہو کا جملہ نہیں کہنا، اب تو نے اگر مگر نہیں کرنا۔ ہاں، مصیبت سے پہلے جیسے آپ کے سامنے رکھا اس کی تیاری کرو، اس سے بچنے کے اسباب پیدا کرو، اس کے سامنے سینہ سپر ہونے کے لیے جد و جہد کرو، لیکن جب پہنچ گئی ہے نا پھر نہیں کہنا اگر یہ ہو جاتا میرے والد بچ جاتے، اگر یہ ہو جاتا میرے بھائی کو موت نہ آتی۔ نہیں، اللہ رب العزت کی کتاب کے اندر جو بات لکھ دی جائے، پھر اگر مگر کچھ نہیں ہوتا، پھر وہی ہوتا ہے جو تیرا رب چاہتا ہے۔